له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کا رازق و خالق ہے، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، نبی دو جہان، نبی شفاعت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات بہت روئے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں. رب کریم نے جناب جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں. تو جب جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت کے نبی، مجھے رب کریم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج رات آپ کیوں رو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل، اللہم امتی، میں اپنی امت کے بارے میں بڑا پریشان ہوں. مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا غم ہے، بڑی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کا یہ پیغام جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں.
اے اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، بڑے فکر مند ہیں، اور اپنی امت کے بارے میں رو رہے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ میری امت کے بارے میں جو معاملات ہیں، جو معاملہ ہے وہ آسان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں، جاؤ میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں آسان معاملہ کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں آسان فیصلے کریں گے، اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ یہ پیغام میرے حبیب کو جا کے بتلا دو۔ جناب جبریل امین آتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے امور ہیں؟ رب کریم نے اس امت کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال پر پہاڑوں جتنی نیکیاں دی ہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر اس امت کے افراد کے لیے 70 ہزار فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ان امور میں ایک امر، صرف ایک امر، وہ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنا ہے، وہ فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنا ہے۔ ایک امر کا ذکر کروں گا۔ وہ فرشتے، اللہ کے وہ فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کی کسی بھی کام میں نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار وہم لا یفترون، اور وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور اللہ کے کسی بھی حکم میں وہ سبقت نہیں لے کر جاتے، ان کو جتنا کام دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں، اور اس کام میں نہ ایک سیکنڈ آگے کرتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اور جو ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو کام ان کو دیا گیا ہے، وہ اپنے کاموں پر معمول ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس مخلوق کا بڑے مقامات پر ذکر کیا ہے، اور شروع میں جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ حضرات محترم، اگر ہم وہ چند اعمال، مختصر سے اعمال، بڑے چھوٹے کام کر کے اس مخلوق کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں گے، تو یقیناً رب کعبہ کی قسم، اس مخلوق کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ اگر ہم اس مخلوق کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ سب سے پہلا عمل توبہ کا۔ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے،
فرشتے، 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ کا عرش سب سے عظیم مخلوق ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے بڑا. اور قیامت والے دن 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے ان کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تیرا علم اور تیری رحمت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جہاں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے میرے رب، اے ہمارے رب، جو ایمان والے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. پھر یہی فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے اللہ انہیں اس جنت میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور آپ کے لیے دعائیں نہیں کرتے آپ کی توبہ پر، آپ کی آل و اولاد کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، وآباؤہم، اور آپ کے آباء و اجداد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں کا ذکر کروں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو صرف اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا میں آج ذکر کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کان کی لو سے لے کر صرف ایک اس کندھے تک 70 سال کی مسافت جتنا ان کا یہ جسم ہے، 70 سال کی مسافت جتنا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اور کتنی عظیم مخلوق ہے. جب آپ کے لیے یہ مخلوق دعائیں کرے گی رحمتوں کی، آپ کی بخشش کی، آپ کے لیے آپ کی جنت کا سوال کرے گی، تو اللہ کیوں نہ اس مخلوق کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ ضرور آپ کی اور اس مخلوق کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. سب سے پہلا کام کہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آپ کی گناہوں کی معافی مانگنے پر اللہ کی یہ مخلوق بھی شامل ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور بہترین وہ ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بہترین ہے وہ. تو میرے بھائیو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ. آپ کے ساتھ اللہ کی یہ نورانی مخلوق بھی شامل ہو جائے گی. اللہ اس شخص کے، اس اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اسی طرح کیوں نہ بشارت ہوگی، کیوں نہ خوشخبری ہوگی کہ جب آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، کیوں نہ اللہ کے نبی کے لیے اس امت کی خوشخبری ہے، اس امت کے لیے آسانیاں ہیں. اس امر میں فرشتوں کی دعاؤں پانے والوں میں دوسرا کام جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سمندر کے اندر مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں کے اندر چونٹیاں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. بھائیو، یہ کام کسی عالم کا، کسی مدرس کا نہیں ہے، یہ ہر امتی کا کام ہے، ہر امتی کا کام ہے. وہ بھلائی کی طرف بلانا ہر امتی کا کام ہے. کیوں نہ آج ہم اپنے گھروں میں والد یا والدہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. کیا ہم فرشتوں کی اور ان چیونٹیوں کی اور ان مچھلیوں کی جو سمندروں کے اندر ہے دعاؤں کے مستحق نہیں بن جائیں گے؟ آج ہم اپنے بیٹیوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں، ان کو نماز کا کہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے. کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بڑا کام ہے، اور یہ کام ہر امتی کر سکتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہر بندے کی ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اللہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے قرآن میں. اسی طرح تیسرا جو کام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہونے والا تیسرا کام، تیسرا عمل جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس شخص پر اپنا رحم فرما، اے اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس شخص کی توبہ کو قبول کر لے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. وہ کم مقدار میں بھیجے یا زیادہ مقدار میں بھیجے، اگر کم مقدار میں بھیجے گا تو جتنی مقدار میں وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گا اتنی دیر تک فرشتے دعائیں آپ کے لیے کرتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر صرف درود کا ہی ذکر کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہی پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے. اور اس ذکر کرنے والوں پر حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تہ بتہ فرشتے ہوتے ہیں جو اس محفل کو لپیٹ لیتے ہیں، اس محفل کو لپیٹ لیتے ہیں. اس حدیث کو میں مختصر کروں گا. حدیث کا مفہوم کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں
کئی فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں پر ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جہاں جہاں زمین پر فرشتے ہوتے ہیں وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کی اس مجلس کو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ڈھانپنا زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے، کس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے آپ کی گواہی دیں گے وہاں پر اور کہیں گے اے اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، اور اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اگر میرے بندوں نے جنت دیکھی ہوتی تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ تو پھر وہ فرشتے کہیں گے اللہ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہوتی تو وہ اس سے زیادہ سوال کرتے جنت کا، اور پھر اللہ پوچھیں گے میرے بندوں بتاؤ، میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندے جو ہیں وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے آپ کی گواہی دیں گے اے اللہ تیرے بندے تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، اور اللہ فرمائیں گے اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ تو فرشتے فرمائیں گے اللہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بھی زیادہ اس آپ کی پناہ جہنم سے مانگتے، جہنم کی پناہ آپ سے مانگتے اس سے بھی زیادہ۔ اور اللہ پھر فرشتوں میں اعلان کرے گا میرے فرشتوں گواہ رہنا جتنے بھی اس مجلس میں اللہ کے ذکر میں شامل تھے میں نے سب کو معاف فرما دیا، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اور ایک فرشتہ ایک اس بندے کی بھی حاضری لگائے گا جو اللہ کے ذکر کی نیت کر کے نہیں آیا ہوتا اس مجلس میں، اس کا کام کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ ایسے ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ کہے گا اللہ فلاں بندہ جو تھا اس کا جو ہے اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ آپ کا ذکر کرتا لیکن وہ اس مجلس میں شامل تھا، اللہ کہیں گے میں نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا جس کی نیت یہ نہیں تھی لیکن صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اس محفل کی وجہ سے کہ وہ اللہ کا ذکر تھا میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ فرشتے آپ کی گواہی دیں گے آپ کے ہر عمل کی، آپ کے ہر عمل کی آپ کی گواہی دیں گے۔ چوتھا جو عمل ہے اس کام میں فرشتوں کی دعاؤں پانے کے لیے وہ ہے بیمار کرسی کرنا اور اس کے لیے جانا۔ دو حدیث اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو جاتا ہے اپنے بھائی کی بیمار کرسی کے لیے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور جو شام کو جاتا ہے اپنے بھائی کی بیمار کرسی کے لیے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتہ اس شخص کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بھائی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس ساتھی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس ساتھی پر اپنی رحمتیں فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا تھا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اپنے بیمار ساتھیوں کا پتہ پوچھ لیتے اور ان کو دعا دیتے اور چلے جاتے۔ 2 سے 3 منٹ کا کام اور کتنی برکتوں کا عمل ہے، اور اس امت کے لیے کتنی خوشخبری ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے ہاں پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ صرف ایک کام اور ان امور کے متعلق چند کام اگر ہم کر لیں تو اس مخلوق کی دعائیں پا لیں گے، اللہ کی اس مخلوق کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں گے جن کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب کوئی مسلمان اپنی بھائی کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایک قدم کے بدلے بھی دعائیں ہوتی ہیں. وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کا چلنا عمدہ بنا دے، اے اللہ اس شخص کا چلنا جو ہے وہ عمدہ بنا دے، اے اللہ اس پر اپنی برکتیں نازل فرما دے. ایک ایک قدم کے بدلے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرنا. چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کام. اگر ہم اس چھوٹے سے کام کو صرف 5 سے 6 منٹ دے دیں تو 24 گھنٹے ہم اللہ کی اس مخلوق کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں. 24 گھنٹے جس کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. اور اس امت کے لیے کتنے پیکیجز اللہ نے رکھ دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ نے جنت، چھوٹے چھوٹے کاموں پر صبح سے لے کر شام تک فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں پر ساری رات وہ اللہ کی عبادت میں ہے. اسی طرح جو شخص باوضو رہتا ہے، 5واں کام، باوضو رہتا ہے، جب تک وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے لیٹتا ہے، سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ پر وہ سوتا ہے اس کا اندر والا کپڑا جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں، وہاں پر ایک فرشتے کو اس کے لیے متعین کرتے ہیں. اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ اس شخص کی توبہ کو قبول فرما لے. اور صبح جب تک وہ سویا رہتا ہے تب تک وہ فرشتہ اس پر متعین رہتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اسی طرح چھٹا جو کام ہے وہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنی اولاد کو اس کے معنی و مفاہیم سمجھایا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے پاس ایک فرشتہ اس کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. جب میں نے تلاوت شروع کی تو میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھی دکھنا شروع ہو گیا. جب میں تلاوت روک دیتا وہ سکون میں آ جاتا، رک جاتا، اور جب میں تلاوت شروع کرتا وہ بدکنا شروع کر دیتا. اور ساتھ جہاں میں تلاوت کر رہا تھا میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا. مجھے ڈر لاحق ہوا، خوف ہوا کہ کہیں میرا بیٹا اس گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے کچلا نہ جائے. میں نے تیسری دفعہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے بدکنا شروع کیا تو میں نے تلاوت کو بند کیا، نماز ختم کی. رات کا وقت تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک چھتری ہے جس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے اور وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے. میں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ چھتری، روشنیوں والی چھتری میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی.
صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب قرآن پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا بدرنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب میں قرآن پڑھنا روک دیتا تو وہ سکون میں آ جاتا، اور جب میں نے تلاوت ختم کی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھتری نما جس سے روشنیاں نکل رہی ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہی ہیں، وہ چھتری آسمان کی طرف جا رہی ہے اور اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حذیر تو قرآن پڑھتا رہتا، 3 دفعہ کہا اے حذیر تو قرآن پڑھتا رہتا، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی تو دیکھتا اور لوگ بھی دیکھ لیتے کہ وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن رہے تھے، وہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اسی طرح یہ فرشتے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اپنا سایہ کرتے ہیں جو طالب علم ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، یہ ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان پر اپنا رحم فرما۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ان امور میں صرف ایک عمل اور اس پر چند اعمال ان کو ہم اپنا لیں اور اسی پر عمل کریں کہ جن میں صرف فرشتوں کی دعاؤں کو پانا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہونا ہے، تو اس امت کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے جو دوسری امتوں کے لیے نہیں۔ یہی وہ پیغام تھا جو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا تھا کہ میرے محبوب کو کہو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں، آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان میں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات محترم، آج کے جمعہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے پریشان تھا، ہر نبی، اور جو درد، جو تکلیف نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے تھی، وہ شاید کسی اور نبی میں نہ تھی۔ کئی چیزیں اس کے بارے میں ملتی ہیں۔
3 دعائیں جو ہر نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے کر سکتے ہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کری، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے جو قیامت کے دن اللہ سے کریں گے، اور وہ دعا اپنی امتیوں کی بخشش کی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے اور بڑے فکر مند تھے، روتے رہتے تھے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ اپنی امت کے معاملے میں فکر مند نہ رہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ روئیں نہیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عصر یہ بڑی 2 اہم نمازیں ہیں۔ اہم نمازیں اس لیے کہ ان دونوں نمازوں میں فرشتے اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور آپ کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، اور جن کو وہ نماز کی حالت میں پاتے ہیں، نماز کی حالت میں پاتے ہیں، ان کی گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے فلاں بندے کو جب چھوڑا تو آپ کے ذکر میں چھوڑا، اب جب دوبارہ وہ ڈیوٹی پر آتے ہیں، 2 ٹیمیں ڈیوٹی دیتی ہیں فرشتوں کی، ایک نماز عصر سے لے کر فجر تک اور ایک نماز فجر سے لے کر عصر تک، اور جب دوسری ٹیم عصر کے وقت جاتی ہے تو وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو آپ کے ذکر میں ہی پایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور جماعت کا نماز کا انتظار کرتا ہے، جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، وہ اس طرح ہے جیسے نماز کی حالت میں ہے، اور اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور جب نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اس کے ذکر میں، اس کی دعاؤں میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.